گھریلو زندگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے اعزاز سے عزت پانے کے باوجود اپنے گھریلو کام کاج خود کرتی۔ چنانچہ آپ کے بانجے یزید بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے کام کاج خود کرتی، کثرت سے مسواک کرتی اور نمازوں کی ادائیگی کا خوب اہتمام کرتی۔ تقوی و صلہ رحمی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خدا کی محبت بھی موجود تھی اور یہ خوف بھی تھا کہ کہیں میرے کسی کام سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ معاشرتی رہن سہن میں اسلامی تعلیمات کی سب سے بنیادی چیز صلہ رحمی بھی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ تقوی اور صلہ رحمی کے یہ دو اوصاف حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نعمت خوب عطا فرمائی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ان دو عمدہ اوصاف کی گواہی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میمونہ ہم میں خدا خوفی اور صلہ رحمی میں ممتاز مقام رکھتی تھی۔ علم و فضل۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی تعلیم کو امت تک پہنچانے میں بہت بڑا کام ادا کیا۔ گھریلو مسائل اور خاندانی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ بالخصوص خواتین سے متعلق اکثر طہارت و پاکیزگی کے مسائل احادیث مبارکہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مذکور ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ مجھے ام عمار کنگا کرتی ہیں، لیکن یہ دن ان کے ماہواری کے چل رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کنگا نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شریعت کا مسئلہ ایسا نہیں جیسے تم نے سوچ رکھا ہے، بلکہ ان دنوں میں بھی وہ آپ کو کنگا وغیرہ کر سکتی ہے۔ پھر اس پر دلیل کے طور پر اپنا ذاتی عمل پیش کیا کہ جب ہمارے خاص ایام ہوتے تھے اس دوران بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گود میں سر رکھ کر آرام فرما لیتے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ اس کے بعد انہیں سمجھایا کہ بیٹا خاص ایام کے اثرات ہاتھوں تک سرایت نہیں کرتے۔ سخاوت و دریا دلی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فیاضی و سخاوت میں بھی بلند مقام رکھتی تھی۔ غریب پروری اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرض اٹھانے تک بھی دریغ نہ کرتی۔ کبھی کبھار تو قرضہ بہت اٹھا لیتی۔ چنانچہ لوگوں کی سماجی ضروریات کو پورا کرنے کے پیش نظر ایک بار زیادہ رقم قرض لی تو کسی نے کہا کہ آپ اس کو کس طرح ادا کریں گی؟ تو اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ادا کرنے کی نیت میں مخلص و قرضے کی ادائیگی کا بندوبست خدا خود کر لیتا ہے۔ اسی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے توکل علی اللہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو کس قدر اللہ کی ذات پر یقین و اعتماد تھا۔ غلام لونڈیاں آزاد کرنا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے غلام اور لونڈیاں آزاد کرتی تھی۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لونڈی آزاد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ وفات۔ جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قربت بخشی، بالکل اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ خدا کے قرب میں چلی گئی، یعنی مقام صرف میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ ہوا اور اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ 51 ہجری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور امارت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ حج یا عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لائی۔ یہاں آ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت ناساز ہوئی۔ اپنے بانجے حضرت یزید بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا کہ مجھے مکہ سے لے چلو، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کا انتقال مکہ میں نہیں ہوگا۔ یزید بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مرض کی حالت میں مکہ سے لے کر چلے۔ جب مقام صرف پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔
جنازہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عطا تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں شریک تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، اس لیے بادب طریقے سے آہستہ آہستہ لے کر چلو، زیادہ حرکت نہ دو۔ تدفین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یزید بن اسم رحمت اللہ تعالی علیہ، عبداللہ بن شداد رحمت اللہ تعالی علیہ اور عبداللہ خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبر میں اتارا۔ پہلے 3 بانجے ہیں، جبکہ عبداللہ خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ یتیم تھے، ان کی پرورش اور کفالت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی۔ تمام ازواج مطہرات کی مکمل سیرت کا یہ سلسلہ ختم ہوا۔ ام المؤمنین ہونے کا شرف 11 ازواج مطہرات کو حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کنیزیں اور باندیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف تھیں، ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔